دلکش مسکان اور معصوم چہرے کی وجہ سے لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی زیبا بختیار۔ دوستو، آج کی بایوگرافی میں آپ کو زیبا بختیار کے کیریئر کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بتانے والے ہیں اور اس نازک حسینہ کی زندگی کے ساتھ ہوئے کچھ اہم حادثات سے بھی روشناس کروانے والے ہیں، ملوانے والے ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ان کی فیملی کے ساتھ، اور بتانے والے ہیں آپ کو زیبا بختیار کے ایک سے زائد شوہر کے بارے میں۔ زیبا بختیار نے ایک سے زائد کیوں شادیاں کی، کیا وجہ بنی کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر پاکستان فلم انڈسٹری کو جوائن کیا۔ ڈرامہ انارکلی سے شہرت پانے کے بعد انہیں انڈیا کے کس شہر سے بار بار فلموں کی آفرز آتی۔ دوستو، یہ تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ زیبا بختیار کا جنم 5 نومبر 1965 کو پاکستان کے خوبصورت شہر کوئٹہ میں ہوا۔ ان کا اصلی نام شاہین تھا۔ ان کے والد جہاں بختیار ایک وکیل تھے اور پاکستان کے اٹارنی جنرل بھی رہ چکے تھے، جبکہ ان کی والدہ سلویا ویکینٹو ایک سمپل ہاؤس وائف ہیں۔ زیبا بختیار کے 2 اور بہنیں اور ایک بھائی بھی ہیں۔ زیبا بختیار نے اپنی ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی اور اس کے بعد زیبا بختیار کراچی اور پھر اسلام آباد پڑھائی کی خاطر آ گئیں۔ یہاں پر انہوں نے اپنی بقیہ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنی گریجویشن کینڈیڈیٹ کالج فرام وومن یونیورسٹی سے کمپلیٹ کی۔ ابھی زیبا بختیار زیر تعلیم ہی تھی اور ان کی عمر 19 سال کی تھی کہ ان کے والدین نے ان کی شادی کرا دی۔ ان کے شوہر کا نام سلمان ولیانی تھا۔ اس شادی میں سے ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، لیکن شادی کے 1 سال بعد ہی دونوں میں نہ بن سکی اور زیبا بختیار نے طلاق لے لی، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اپنی پڑھائی پر فوکس کرنے کی ٹھان لی۔ زیبا بختیار نے میوزک، آرٹ، کلچر میں پڑھائی کر رکھی تھی، اسی لیے ان کے دوستوں نے انہیں فلموں میں کام کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ خود بھی فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اب ایک اسٹوڈیو پہنچی۔ وہاں پر انہیں آڈیشن دیا اور اپنے خوبصورت چہرے کی بنا پر انہیں ایک سیریل میں کام کرنے کے لیے آفر آئی۔ زیبا بختیار نے جب گھر پر یہ بات بتائی تو ان کے گھر والے اس چیز کے سخت خلاف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ زیبا بختیار فلموں میں کام کرے، لیکن زیبا بختیار نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر ڈرامہ سیریل انارکلی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ زیبا بختیار کا کہنا تھا کہ اگر ان کے گھر والوں نے ایکٹنگ میں کیریئر بنانے سے منع نہ کرتے تو وہ کبھی بھی ایکٹنگ میں اپنا کیریئر نہ بناتی، لیکن کیونکہ ان کے گھر والوں نے انہیں اس بات سے منع کیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کے خلاف جا کر اپنے ایکٹنگ میں کیریئر بنایا۔ دوستو، اس کے بعد زیبا بختیار کے انارکلی میں ایکٹنگ کو کافی زیادہ سراہا گیا۔ ان کے معصوم سا چہرہ فینس کو کافی زیادہ بھایا۔ ان کی اسی اداکاری اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر آر کے بینر کے نیچے بن رہی فلم ہنا میں کام کرنے کی آفر آئی۔ دوستو، یہ فلم انڈین فلم تھی اور اس کی رائٹر پاکستانی تھی۔ اس فلم میں رشی کپور مین لیڈ میں شامل تھے۔ دراصل راج کپور صاحب کو اپنی فلم ہنا کے لیے ایک نئے چہرے کی تلاش تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس فلم کی رائٹر حسینہ معین ایک پاکستانی عورت تھی، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان سے انہیں کوئی ہیروئن مل جائے۔ حسینہ معین زیبا بختیار کی ایکٹنگ کی وجہ سے کافی زیادہ متاثر تھیں اور اس کے علاوہ ان کے حسن سے بھی قائل تھیں، اسی لیے انہوں نے راج کپور صاحب کو فلم ہنا میں زیبا بختیار کو کاسٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ ابھی تھوڑا سا حصہ ہی فلم کا شوٹ ہوا تھا کہ راج کپور صاحب اس دنیا سے چل بسے اور فلم کی شوٹنگ وہیں پر رک گئی، لیکن کچھ عرصے بعد ان کے بیٹے رنویر کپور نے اپنے باپ کے اس ادھورے کام کو پورا کیا اور فلم ہنا کی شوٹنگ کو کمپلیٹ کروایا۔ 1991 میں ریلیز ہونے والی فلم ہنا کی وجہ سے زیبا بختیار کی چرچے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے انڈیا میں ہو گئے، اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے زیبا بختیار نے کئی ساری فلمیں کی، جیسے بھابھی، اسٹنٹ مین، محبت تھی، آرزو، جے وکرانت، سرگم اور مکھیا صاحب جیسی فلمیں شامل ہیں، لیکن فلم ہنا جیسی مقبولیت نہ مل سکی۔ اسی لیے زیبا بختیار نے اب بالی ووڈ کو اللہ حافظ کہتے ہوئے واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کئی ساری فلمیں شوٹ کروائیں اور اسی دوران ان کا ریلیشن شپ عدنان اسمی جیسے معتبر آدمی کے ساتھ سامنے آیا۔ دونوں نے تھوڑی سی ریلیشن شپ کے بعد ہی شادی کر لی، لیکن دوستو، جتنی جلدی یہ شادی ہوئی تھی اتنی جلدی یہ شادی ختم ہو گئی۔ شادی کے محض 2 سال بعد ہی دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اس شادی میں سے زیبا بختیار کا ایک بیٹا بھی ہے، جس کی کسٹڈی کو لے کر زیبا بختیار کافی زیادہ سرخیوں میں رہی۔ عدنان سمیع خان کے بعد اب زیبا بختیار نے جاوید جعفری سے شادی کی، لیکن یہ شادی بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور یہاں پر بھی زیبا بختیار کو طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد زیبا بختیار نے 1997 میں 4تھی شادی سہیل خان لیگری سے کر لی۔
दोस्तों ज़ेबा बख्तियार ना सिर्फ एक अच्छी अदाकारा हैं बल्कि वो एक बहुत अच्छी डायरेक्टर भी हैं। 2014 में रिलीज हो गई फिल्म 021 की डायरेक्शन इन्होंने ही सरअंजाम दी थी। दोस्तों इस वक्त ज़ेबा बख्तियार अपने बेटे अजान और अपने चौथे शौहर सुहेल खान लीगरी के साथ कराची में रिहाइश हैं और एक पुरमसरत जिंदगी जी रही हैं। सच कहते हैं आप जितने भी खूबसूरत हो लेकिन अगर आपके नसीब अच्छे नहीं है तो आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़ेबा बख्तियार के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। टैलेंट से भरपूर ये हसीन अदाकारा 4 बार घर बसाया तो तब जाकर उन्हें सुकून आया। पहले 3 शौहरों से क्या क्या जलालत मिली ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी माशरे में जिस तरह औरत को रखा जाता है ये किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अब ज़ेबा बख्तियार की ज़िंदगी में सुकून लाए। पहले एक्टिंग में आई, उसके बाद 4 बार घर बसाया, लेकिन अब जाकर उन्हें एक पुरसुकून ज़िंदगी जीने का मौका मिला है। वो आगे भी ऐसी हंसती मुस्कुराती रहें। इसी दुआ के साथ उनकी बायोग्राफी को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप ज़ेबा बख्तियार की फ़ैन है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।